رات کے 10 بجے کا وقت تھا اور لاہور ریلوے اسٹیشن پر مسافروں کا ایک ہجوم اپنی منزل کی جانب روانہ ہونے کے لیے بے چین تھا۔ اسی ہجوم میں نادیہ آنٹی بھی شامل تھی، جو کراچی جانے والی تیز رفتار ٹرین کے اے سی سلیپر ڈبے میں سوار ہوئی۔ نادیہ کی عمر 36 سال تھی، لیکن اپنی دیکھ بھال اور قدرتی حسن کی وجہ سے وہ اب بھی کسی نوجوان لڑکی کی طرح پرکشش نظر آتی تھی۔ گورا رنگ بھرا ہوا متناسب جسم اور سلک کا نرم و ملائم نائٹ سوٹ ان کی شخصیت میں ایک عجیب سی کشش پیدا کر رہا تھا۔ ان کے شوہر بزنس کے سلسلے میں پہلے ہی کراچی پہنچ چکے تھے، اس لیے نادیہ کو یہ طویل سفر اکیلے ہی طے کرنا تھا۔ ٹرین نے سیٹی بجائی اور آہستہ آہستہ پلیٹ فارم چھوڑنے لگی۔ نادیہ اپنی برتھ پر اطمینان سے بیٹھ گئی اور کھڑکی سے باہر گزرتے ہوئے منظر دیکھنے لگی۔ ان کے بالکل سامنے والی برتھ پر احمد نامی ایک نوجوان بیٹھا تھا، جس کی عمر تقریباً 26 سال ہوگی۔ احمد کا قد لمبا، جسم مضبوط اور رنگت گندمی مائل سیاہ تھی، جو اسے ایک مردانہ وجاہت بخش رہی تھی۔ وہ خاموشی سے کتاب پڑھنے کا ڈرامہ کر رہا تھا، لیکن اس کی نظریں بار بار سامنے بیٹھی نادیہ آنٹی کے سراپے کا طواف کر رہی تھیں۔ ٹرین کی مدھم روشنی میں نادیہ کا ریشمی لباس ان کے جسم کی ہر جنبش کو نمایاں کر رہا تھا۔ جیسے جیسے رات گہری ہوتی گئی، ٹرین کے ڈبے میں خاموشی چھاتی گئی۔ مسافر اپنی اپنی برتھ پر لیٹ چکے تھے اور صرف ٹرین کے پہیوں کی باقاعدہ آواز سنائی دے رہی تھی۔ احمد نے محسوس کیا کہ نادیہ آنٹی بھی تھکاوٹ کی وجہ سے آنکھیں موندے لیٹی ہوئی ہیں، لیکن شاید انہیں نیند نہیں آ رہی تھی۔ اچانک آدھی رات کے قریب ٹرین ایک زوردار جھٹکے سے ایک سنسان اسٹیشن کے قریب رک گئی۔ اس اچانک جھٹکے سے نادیہ ہڑبڑا کر جاگ اٹھی اور ہراساں ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ احمد نے موقع غنیمت جانا اور بڑی نرمی سے پوچھا، آنٹی آپ ٹھیک تو ہیں؟ شاید کوئی تکنیکی خرابی ہے، پریشان نہ ہوں۔ نادیہ نے گہرا سانس لیا، اپنی بکھری ہوئی زلفوں کو سنوارتے ہوئے کہا، جی میں ٹھیک ہوں، بس اچانک جھٹکے سے ڈر گئی تھی۔ احمد نے اپنی پانی کی بوتل اٹھائی اور نادیہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، آنٹی تھوڑا پانی پی لیں، آپ کا گلا خشک ہو رہا ہوگا۔ نادیہ نے شرماتے ہوئے احمد کے ہاتھ سے بوتل پکڑ لی۔ اس دوران ان کی انگلیاں ایک دوسرے سے مس ہوئیں تو نادیہ کے جسم میں ایک سنسنی سی دوڑ گئی۔ پانی پینے کے بعد باتوں کا سلسلہ چل نکلا۔ نادیہ کو احساس ہوا کہ احمد ایک سلجھا ہوا اور خوش اخلاق نوجوان ہے۔ احمد نے بتایا کہ وہ کراچی میں ایک نجی کمپنی میں ملازم ہے اور چھٹیاں گزار کر واپس آ رہا ہے۔ نادیہ نے بھی باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ وہ اکیلی سفر کر رہی ہے اور ان کے شوہر کراچی اسٹیشن پر ان کے انتظار کریں گے۔ رات کے اس پہر ٹرین کے اس بند کمرے میں ان دونوں کی تنہائی نے ایک عجیب سا ماحول پیدا کر دیا تھا۔ احمد اب اپنی برتھ چھوڑ کر نادیہ کے قریب نیچے بیٹھ گیا۔ چونکہ برتھ کی جگہ تنگ تھی، اس لیے احمد کا کندھا بار بار نادیہ کے کندھے سے ٹکرا رہا تھا۔ نادیہ نے شروع میں تھوڑا تکلف کیا، لیکن پھر وہ بھی اس قربت سے لطف اندوز ہونے لگی۔ احمد کی مردانہ خوشبو نادیہ کے حواس پر چھانے لگی تھی۔ احمد نے ہمت جمع کی اور دبی ہوئی آواز میں کہا، آنٹی سچ کہوں تو آپ اس عمر میں بھی اتنی پیاری ہیں کہ میری نظر آپ سے ہٹ نہیں رہی۔ نادیہ کا چہرہ حیا سے گلابی ہو گیا۔ انہوں نے نظریں جھکا لیں، مگر احمد کو ٹوکا نہیں۔ احمد نے دیکھا کہ نادیہ کی خاموشی میں رضامندی چھپی ہے۔ اس نے آہستہ سے اپنا ہاتھ نادیہ کے نرم و ملائم ہاتھ پر رکھ دیا۔ نادیہ نے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں ہٹایا، بلکہ ان کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی لرزش پیدا ہوئی۔ احمد نے اپنا چہرہ نادیہ کے کان کے قریب کیا اور نہایت دھیمی مگر رسیلی آواز میں سرگوشی کی، آنٹی آپ کے حسن نے تو مجھے پاگل کر دیا ہے۔ نادیہ کے جسم میں ایک بجلی سی دوڑ گئی اور ان کی سانسیں تیز ہونے لگیں۔ انہوں نے احمد کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں ایک عجیب سی تڑپ اور چاہت نظر آ رہی تھی۔ نادیہ نے محسوس کیا کہ برسوں کی ازدواجی زندگی کے بعد
آج انہیں وہ توجہ مل رہی ہے جس کی وہ اندر ہی اندر خواہش مند تھیں۔ ٹرین ایک بار پھر بھرپور رفتار سے دوڑنے لگی تھی۔ باہر کی دنیا سے بے خبر اس چھوٹے سے کیبن میں دو اجنبی دل ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے۔ نادیہ نے ایک لمبی آہ بھری اور احمد کے کندھے پر اپنا سر رکھ دیا۔ احمد نے اپنا بازو ان کے گرد پھیلا دیا اور انہیں اپنی مضبوط گرفت میں لے لیا۔ اس لمحے نادیہ نے سب کچھ بھلا دیا تھا۔ انہیں بس اس لمس کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ انہوں نے احمد کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے وہ جملہ کہہ دیا جس نے احمد کے جذبات میں آگ لگا دی۔ کراچی پہنچنے تک یہ برتھ ہماری ہے، اب یہ وقت ہمارا ہے، تم جتنا چاہو مجھے پیار کر سکتے ہو۔ احمد کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ آئی۔ اس نے نادیہ کا ہاتھ چومتے ہوئے کہا، نادیہ، میں صرف ٹرین کے سفر تک محدود نہیں رہنا چاہتا۔ کیا میں کراچی پہنچ کر بھی آپ سے ملنے آ سکتا ہوں؟ کیا آپ مجھے دوبارہ ملنے کا موقع دیں گی؟ نادیہ نے مسکراتے ہوئے احمد کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، کیوں نہیں، تم جیسے پیارے لڑکے کو کون منع کر سکتا ہے؟ ضرور ملیں گے۔ ٹرین کی کھڑکیوں سے آتی ہوئی وہ ٹھنڈی ہوا اور ڈبے کی مدھم روشنی اس رومانوی داستان کی گواہ بن رہی تھی۔ احمد نے نادیہ کو مزید اپنے قریب کر لیا اور ٹرین کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان کے دلوں کی دھڑکنیں بھی تیز تر ہوتی گئیں۔ یہ سفر اب محض ایک سفر نہیں رہا تھا بلکہ ایک نئے اور چٹپٹے رشتے کی شروعات بن چکا تھا جس کی منزل ابھی بہت دور تھی۔ ٹرین کی چھک چھک اندھیری رات کی خاموشی میں نادیہ اور احمد کے ایک دوسرے کے بہت قریب ہو چکے تھے۔ احمد نے نادیہ کا ہاتھ تھامے رکھا اور نادیہ نے اپنا سر اس کے چوڑے کندھے پر ٹکا دیا۔ ٹرین کی کھڑکی سے باہر سائیں سائیں کرتی ہوا گزر رہی تھی، لیکن اس چھوٹے سے کیبن کے اندر کا درجہ حرارت نادیہ کے بڑھتے ہوئے جذبات کی وجہ سے کافی گرم محسوس ہو رہا تھا۔ احمد نے محسوس کیا کہ نادیہ کے جسم میں ایک بے چینی ہے، ایک ایسی پیاس جسے شاید برسوں سے کسی نے اس طرح محسوس نہیں کیا تھا۔ اس نے نادیہ کے گال کو اپنی انگلیوں سے چھوا اور نہایت نرمی سے پوچھا، نادیہ، کیا آپ کو کبھی کسی نے بتایا کہ آپ کی خاموشی کتنی قاتلانہ ہے؟ نادیہ نے شرماتے ہوئے اپنی پلکیں جھکائیں اور ایک گہرا سانس لے کر کہا، احمد، زندگی کی مصروفیات اور ذمہ داریوں نے مجھے یہ بھلا دیا تھا کہ میں ایک عورت بھی ہوں جسے تعریف اور محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج تمہارے اس انداز نے مجھے دوبارہ زندہ کر دیا ہے۔ احمد نے نادیہ کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا، تو پھر آج کی اس رات کو یادگار بنا دیتے ہیں۔ اس نے نادیہ کو آہستہ سے برتھ پر لٹایا اور خود ان کے برابر میں آ کر بیٹھ گیا۔ جگہ واقعی بہت کم تھی، لیکن اس تنگی نے ان کے درمیان کی دوریاں بالکل ختم کر دی تھیں۔ نادیہ کا سانس احمد کے چہرے سے ٹکرا رہا تھا۔ احمد نے اپنا ہاتھ نادیہ کی کمر کے گرد لپیٹا اور انہیں اپنی جانب کھینچ لیا۔ نادیہ نے کوئی مزاحمت نہیں کی، بلکہ ان کے ہاتھ خود بخود احمد کے مضبوط بازوؤں پر جم گئے۔ ٹرین جب پٹری تبدیل کرتی تو ایک زوردار جھٹکا لگتا اور ہر جھٹکے کے ساتھ نادیہ کا جسم احمد کے جسم سے ٹکرا جاتا۔ اس قربت نے نادیہ کے اندر چھپی ہوئی چلبلی اور شوق عورت کو بیدار کر دیا تھا۔ انہوں نے شرارت سے احمد کی قمیض کا بٹن مروڑتے ہوئے کہا، تم بڑے ہوشیار ہو احمد، اکیلی عورت دیکھ کر فوراً پانی کا گلاس لے آئے۔ احمد کھلکھلا کر بولا، پانی تو صرف ایک بہانہ تھا، اصل میں تو مجھے ان پیاسی آنکھوں میں ڈوبنا تھا جو مجھے کب سے اپنی طرف بلا رہی تھیں۔ رات کے 2 بج رہے تھے اور ٹرین سندھ کے رہ گزاروں سے گزر رہی تھی۔ باہر چاندنی پھیلی ہوئی تھی جو کھڑکی کے شیشے سے چھن کر نادیہ کے گورے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ احمد نے نادیہ کی گردن پر جھک کر ایک لمبی سانس لی اور ان کی خوشبو کو اپنے اندر اتارنے لگا۔ نادیہ کی آنکھیں جذبات کی شدت سے بند ہونے لگیں۔ انہوں نے احمد کے کان میں سرگوشی کی، احمد، کراچی میں میرا گھر بہت بڑا ہے، میرے شوہر اکثر کام کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتے ہیں، کیا تم واقعی وہاں آؤ گے؟
احمد نے ان کی پیشانی چومتے ہوئے جواب دیا، میں تو اب تمہاری خوشبو کا اسیر ہو چکا ہوں، تم جہاں بلاؤ گی میں وہیں پہنچ جاؤں گا۔ نادیہ نے مسکراتے ہوئے اپنا موبائل نمبر نکالا اور اپنا نمبر احمد کے فون میں سیو کر دیا۔ اس ایک چھوٹے سے عمل نے ان کے درمیان ایک پکا عہد و پیمان کر دیا تھا۔ وہ صرف ٹرین کے مسافر نہیں رہے تھے بلکہ اس خفیہ اور دلچسپ رشتے کے شراکت دار بن چکے تھے۔ جو صبح قریب آ رہی تھی، ٹرین کی رفتار کے ساتھ ان کے درمیان کی گفتگو میں بھی تیزی آتی گئی۔ نادیہ نے احمد کو بتایا کہ ان کی زندگی بظاہر بہت مکمل ہے، لیکن اندر سے وہ کتنی تنہا تھیں۔ احمد نے انہیں یقین دلایا کہ اب وہ ان کی اس تنہائی کو ختم کرنے کے لیے ہمیشہ موجود رہے گا۔ نادیہ کے ہاتھوں کی پوروں کو چومتے ہوئے کہا، تم یقین نہیں کرو گی نادیہ، لیکن جب میں نے تمہیں اسٹیشن پر دیکھا تھا تب ہی میں نے سوچ لیا تھا کہ تم سے بات ضرور کروں گا۔ تمہارا یہ ریشمی لباس اور تمہاری یہ متانت سب کچھ بہت ہی سحر انگیز ہے۔ نادیہ نے احمد کے سینے پر سر رکھتے ہوئے کہا، تم بہت بہادر ہو احمد، ورنہ آج کل کے لڑکے تو صرف نظریں چرانے کے عادی ہوتے ہیں۔ تمہاری اس ہمت نے میرا دل جیت لیا ہے۔ ٹرین حیدرآباد کے قریب پہنچ رہی تھی اور ٹھنڈی ہوا کے جھونکے ڈبے میں داخل ہو رہے تھے، لیکن ان دونوں کے درمیان کی تپش کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ احمد نے نادیہ کے کان کے پاس جھک کر بڑے پیار سے کہا، اب کچھ ہی دیر میں کراچی آ جائے گا اور ہمیں اس جادوئی دنیا سے باہر نکلنا پڑے گا۔ نادیہ نے اداسی سے احمد کی طرف دیکھا اور کہا، کاش یہ سفر کبھی ختم نہ ہوتا، کاش یہ ریل گاڑی یوں ہی چلتی رہتی اور ہم یوں ہی ایک دوسرے کی باہوں میں پڑے رہتے۔ احمد نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما اور کہا، پریشان نہ ہوں، یہ تو صرف شروعات ہے، کراچی پہنچ کر ہم ایک نئی داستان لکھیں گے۔ نادیہ نے اپنا بیگ درست کیا، اپنے بال سنوارے، ان کے چہرے پر ایک ایسی چمک تھی جو پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی تھی۔ احمد نے نادیہ کو ایک آخری بار گہری نظروں سے دیکھا اور دبی آواز میں کہا، میں تمہارے میسج کا انتظار کروں گا، یاد رکھنا۔ نادیہ نے سر ہلا کر حامی بھری۔ ٹرین اب کراچی اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر رینگ رہی تھی۔ ٹرین اسٹیشن پر مسافروں کا شور اور کلیوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ نادیہ نے اپنا برقع پہنا اور ایک سنجیدہ خاتون بن گئی، لیکن ان کی آنکھوں کی شرارت احمد سے کچھ چھپا نہ سکی۔ احمد نے بھی اپنا سامان اٹھایا اور ایک ڈرے سہمے بچے کی طرح ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ پلیٹ فارم پر نادیہ کے شوہر ان کا انتظار کر رہے تھے۔ نادیہ نے اپنے شوہر سے ہاتھ ملایا اور گاڑی کی طرف بڑھ گئی، لیکن جاتے جاتے ایک لمحے کے لیے مڑ کر احمد کی طرف دیکھا اور ایک جھپکی دے کر اسے یاد دلایا کہ یہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ احمد وہیں کھڑا مسکراتا رہا۔ اسے معلوم تھا کہ اس کا فون جلد ہی کسی پیارے میسج سے بجنے والا ہے۔